बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे। आज असम्बली में मुस्लिम लीग नून के मेंबरान असम्बली अपनी ही हुकूमत पर फट पड़े हैं और ये फैसलाबाद के मेंबरान असम्बली हैं और वो कह रहे हैं कि फैसलाबाद में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि ये कुछ दिनों तक कच्चे की सूरत हाल बन जाएगी। 14 कत्ल एक दिन में हो रहे हैं। ये गुड गवर्नेंस है जिसके ऊपर ख़ुद मेंबरान असम्बली बात कर रहे हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा आज 2 दफ़ा पार्लियामेंट में जो मौजूदा रजीम है, हुकूमती इत्तेहाद है, उनको आज शिकस्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट जब शिकस्त खुर्दा हुए तो उन्होंने जो एहतजाज किया वो ओ करके एहतजाज करके वो उठ के चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब अपोजिशन के नंबर ज़्यादा हो गए, आज पार्लियामेंट में अपोजिशन के नंबर ज़्यादा हो गए जिसकी वजह से ये सारा मामला बना। और सूरत हाल ये थी कि अहम कानून साजी के वक्त पीटीआई अपोजिशन इत्तेहाद के ऐवान में अक्सरियत थी और हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं थी, जिसके ऊपर फिर भागना पड़ा हुकूमती इत्तेहाद को। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और आज दो दफ़ा हुकूमत को भागना पड़ा है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज बड़ी डिटेल जो गुफ्तगू की गई है मौजूदा हालात से मुतल्लिक और इलेक्शन कमीशन के किरदार से मुतल्लिक। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आज कहा है कि अदलिया को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अदलिया को कहना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, दहशतगर्दी अदालत के जजों को खड़े होना होगा। बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज 3 इशू पर आवाम से बात करना चाहेंगे। 1 साल पूरा होने के बाद पीटीआई को आवाम ने मैंडेट दिया था। नेशनल असम्बली में पीटीआई के पास 180 सीटें थी, पंजाब में भी अक्सरियत थी। उनका कहना था कि कोई भी इंसान वो ये जानता है कि 2024 के इलेक्शन जो थे वो धांधली ज़्यादा थे। हमने कमीशन बनाने का मुतालबा किया था, ना कमीशन बना, ना अदलिया ने नोटिस लिया। हमारी 74 पिटीशन में से कोई एक भी आगे मेरिट पर न बढ़ सकी। बैरिस्टर गौहर ने कहा आज भी मुतालबा करते हैं कि हम अपना आईनी हक वापस लेंगे। जाली मैंडेट के साथ बनी हुकूमत ने यानी तरमीम पास करवा ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूली मौक़िफ़ है 26वीं तरमीम पर फैसला किया जाए। इसका फैसला वो जज साहिबान करें जो तरमीम से पहले तैनात थे। उससे पहले हमने मुज़ाकरात के लिए भी कहा। खान साहब ने कमेटी भी बनाई लेकिन मुज़ाकरात आगे ना बढ़ सके। उमर अयूब ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी तक रसाई बंद कर दी गई है। तोशाखाना 2 केस में समाअत अजीब तरीके से मुलतवी की गई। अदलिया को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अदलिया को कहना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजों को खड़े होना होगा। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, हसन न्याजी वगैरह ज़ेर हिरासत तमाम कैदी सियासी कैदी हैं। उमर अयूब ने कहा तमाम हुकूमती वज़रा को चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ महंगाई के मामले पर मुनाजरा कर लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ओपन ख़त लिखा। इमरान खान वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 2 बार वज़ीर आज़म होंगे, उनके तजुर्बे का फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं। 8 अज़ला में कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकता। बलूचिस्तान के मेंबरान कौमी असम्बली डरे हुए हैं। 1971 में भी यही हालात हुए थे। और साथ उनकी जानिब से IMF के वफद का जो मामला है उसके ऊपर बात की। सबसे अहम सलमान अकरम राजा की जानिब से बात की गई। अच्छा, इलेक्शन पे उन्होंने सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो मुल्क जोड़ सकते थे उन्होंने तोड़ दिया। 8 फरवरी को दरिंदगी की गई। पत्तन ने होशरुबा रिपोर्ट जारी की। सोच टीवी ने इलेक्शन 2024 से मुतल्लिक शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाई। उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा ने कि लोगों ने वोट कास्ट किया, पहले धांधली फ्री कैन करवाते थे। इलेक्शन का दिन तकरीबन ठीक गुजरा लेकिन उसके बाद कार्रवाई डाली गई। हर पोलिंग स्टेशन पर डब्बे खोले गए। फॉर्म 45 को बदला गया। पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग अफसरान ने वोट वाले डब्बे और फॉर्म 45 रिटर्निंग अफसरान के दफातर में जमा करवाए। उनका कहना था गिनती दोनों उम्मीदवारों की मौजूदगी में होनी चाहिए थी। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में हम बैठे हुए थे तो कहा गया कि गोली चल गई। हमें गिरबानों से पकड़ के वहाँ से फेंका गया। गोली किसने चलाई? कोई तहकीक नहीं हुई। यही अमल 90% पाकिस्तान में हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बाकी अमल खुफिया तौर पर होगा। फॉर्म 45 के साथ एक फॉर्म 46 होता है जिस पर प्रिजाइडिंग अफसर ये लिखता है कि कितने बैलेट्स इस्तेमाल हुए, कितने वोट डाले और कितने ज़ाय हुए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आज भी फॉर्म्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जहाँ फॉर्म 46 और फॉर्म 45 में डाले गए वोट कुछ और है और मजबूरी नतीजा कुछ और निकला है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड ही पढ़ लें तो सब आया हो जाएगा।
اس انتخاب کو بے دردی سے لوٹا گیا۔ اس رپورٹ کا مطالعہ کریں، سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے، یہ ڈاکہ چھپ نہیں سکتا۔ پاکستان کی آواز کو سلب کیا گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی حلقے میں قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 80% ہو اور صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 40% ہو۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ اسمبلی قانونی جواز نہیں رکھتی، ہماری پٹیشنز سنی نہیں جا رہی، میں نے تمام مواد الیکشن کمیشن میں فائل کیا، الیکشن کمیشن نے ہمارا مذاق اڑایا۔ کہا گیا آپ راتوں رات 400 فارمز بنا کے لائے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، الیکشن ٹرائبونل بنے۔ پنجاب جیسے 12 کروڑ آبادی والے صوبے میں 2 ججوں کو پہلے الیکشن ٹرائبونل کا جج مقرر کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا ہم نے مزید جج تعینات کیے جائیں اور ہم نام دینے پر اصرار کیا گیا۔ جسٹس شہزاد احمد خان نے جن ناموں پر اتفاق کیا ان پر سب کو تسلی تھی۔ اس کے جواب میں حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، قاضی فیض نے اس کے خلاف فیصلہ دیا اور ریٹائرڈ ججوں کو بٹھایا گیا۔ اور اس وقت ریٹائرڈ ججوں کی جو الیکشن ٹرائبونل میں کارروائیاں جاری ہیں وہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہے، نہ میڈیا کی رسائی ہے نہ وکلا کی رسائی ہے۔ یہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ جو اس وقت نظام ہے یہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک آپ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے، اور اگر بہتر انداز میں چیزوں کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو ہر صورت عوام کا مینڈیٹ واپس دینا ہوگا۔ ساتھ شبلی فراز نے کہا کہ پہلی بار IMF کا اس نوعیت کا وفد پاکستان آیا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی جب تک نہیں ہوگی تو کوئی یہاں سرمایہ کاری نہیں کرے گا، اور یہ چیز سب کو نظر آ رہی ہے۔ یہی بات عمران خان کہہ رہے ہیں، ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان نے دعوت دی ہے جوڈیشل ریفارمز کی میٹنگ میں، ہم انشاءاللہ اس میں جائیں گے، جو شہباز شریف کے ساتھ اپوزیشن لیڈرز کو بھی بلایا ہوا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں گے، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں اور انصاف کے لیے ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے۔ وہیں پہ ایک اہم کیس تھا آج پشاور ہائی کورٹ میں، 2 بھائیوں کے اغوا کا معاملہ تھا، اور سوال یہ اٹھا کہ جناب والا ہم تو کوئی سیاست بھی نہیں کرتے، سیاست میں بھی ہم حصہ نہیں لیتے، اس کے باوجود ہمارے بھائیوں کو اغوا کیا گیا۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ سیاست میں حصہ لینے پر کسی پر پابندی نہیں ہے۔ یہ حالات آ گئے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم تو سیاست میں بھی حصہ نہیں لیتے، پھر کیوں اغوا کیا گیا؟ چونکہ اس وقت تو سیاست میں حصہ لینا اغوا کی بڑی وجہ بن چکی ہے۔ جسٹس قائم مقام چیف جسٹس SM عتیق شاہ کی زیر صدارت 4 سدہ سے لاپتہ 2 بھائیوں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت عدالت نے فوکل پرسن سے پوچھا کہ فوکل پرسن دوسری عدالت میں اور جج آئیں گے۔ مدعی نے عدالت میں کہا کہ اس کے 2 بھائی 2023 سے لاپتہ ہیں اور وہ 6 بھائی ہیں، ہمارا تعلق 4 سدہ سے ہے۔ قائم مقام نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ 6 بھائیوں میں سے انہیں کیوں اٹھایا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ 2 بھائیوں کو اٹھایا گیا، ایک کی عمر 16 سال ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا گاؤں میں اور بھی ہزاروں لوگ ہوں گے تو صرف ان 2 لوگوں کو کیوں اٹھایا گیا، جس پر مدعی نے کہا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے اور نہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے MA اسلامیات کی ڈگری حاصل کی ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا سیاست میں حصہ لینے پر کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی تو سیاست کرتے ہیں، اس کیس میں حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ مدعی نے کہا کہ اگر ان بھائیوں کے خلاف کوئی گناہ نہیں ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے، جہاں انہیں سزا دی جائے یا سزا کے طور پر ان کا معاملہ حل کیا جائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل محمد انعام نے عدالت کو بتایا کہ ایک لاپتہ شخص کے خلاف پہلے FIR درج ہو چکی ہے، وفاقی حکومت کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا وفاقی حکومت کا جواب آنے کے بعد اس کیس کو سنیں گے۔ عدالت نے کہا کہ جو آپ 4 سدہ سے یہاں نہ آئیں، وہاں عدالت میں پیش ہوں، ہم ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کو سنیں گے۔ عدالت نے 4 سدہ کے جو فیملی تھی ان کو کہا کہ آپ یہاں نہ آئیں، آپ وہاں مقامی عدالت میں جائیں، وہاں سے ویڈیو لنک پہ ہم آپ کو سنیں گے تاکہ آپ کو یہاں آنا نہ پڑے اور آپ کے لیے مسائل نہ بنے۔ وہیں پہ جعفر علی ہوچا، یہ MPA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ کہتے ہیں کہ فیصل آباد نو گو ایریا بن چکا ہے، یہی حالت رہی تو فیصل آباد جلد کچے کا علاقہ بن جائے گا۔ IG پنجاب سے ملا لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ مریم نواز میٹنگ میں بیٹھ کر کہتی ہیں کرپشن ہو رہی ہے، بتائیں کرپشن کون کر رہا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومتی رکن پنجاب اسمبلی جعفر علی ہوچا اور رو کاشف رحیم نے پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہی فیصل آباد بھی کچے کا علاقہ بن جائے گا۔ حلفاً کہتا ہوں فیصل آباد میں ایسے کئی علاقے ہیں جو نو گو ایریا بن چکے ہیں۔ تحصیل سمندری میں 14 قتل اور ڈکیٹی کے واقعات ہو رہے ہیں لیکن کوئی ملزم نہیں پکڑا جا رہا۔ رو کاشف رحیم یہ حکومتی ممبران ہیں، وہ حکومت کی کارکردگی سے متعلق یہ کہہ رہے ہیں۔ آج دلچسپ صورتحال بنی، تحریک انصاف نے آج پیکا قانون کے خلاف تحریک لانے کی کوشش کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ میں تحریک لانے کی کوشش کی، وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ اب کیا کبھی حکومتوں نے بھی یا حکومتی ممبران نے بھی کورم کی نشاندہی کی ہے؟ ہاں، جب آپ کے پاس نمبر نہ ہونا اور آپ کو پتہ ہو کہ اپوزیشن اپنی تحریک منظور کروا لے گی تو پھر کی جاتی ہے اس طرح کی۔
تو وزیر قانون نے کہا کہ جناب کورم کی نشاندہی کر دی، شیری رحمان نے اجلاس ملتوی کر دیا، اپوزیشن شیم شیم کے نعرے لگاتی رہی اور کہا کہ عوام کے کروڑوں روپے آپ نے برباد کر دی ہیں، اجلاس میں آپ کے لوگ آتے نہیں ہیں اور خوف یہ ہے کہ ہماری تحریک منظور ہو جائے گی۔ شیری رحمان نے جلدی سے اجلاس بند کیا۔ پھر جب دوبارہ سیشن شروع ہوا تو دوبارہ سیشن میں اس سے بڑھ کے ان کے ساتھ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ میں حکومت کو دوسری شکست ایسے ہوئی، تحریک انصاف نے اسٹیٹ بینک بل پیش کیا، گنتی کے دوران اپوزیشن کی تعداد زیادہ نکلی، ڈپٹی چیئرمین نے ووٹوں کی گنتی کے نتائج کا اعلان ہی نہ کیا اور او کر کے یہ ڈپٹی چیئرمین او کر کے وہ اجلاس ملتوی کر کے چلا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن اتحاد کے ایوان میں اس وقت تعداد اور نمبرز زیادہ نکلے، وہ اکثریت میں تھے اور چونکہ حکومت اقلیت میں تھی ایوان میں، اور اہم بل پیش ہوا اور اس کے اوپر گنتی ہونی تھی، بل پیش کر دیا گیا، ووٹنگ ہو گئی۔ جب گنتی کا پروسیس شروع ہوا تو ان کو سمجھ آ گئی تو ہمارے تو بہت کم ہے، پی ٹی آئی اپوزیشن اتحاد میجورٹی میں ہے، تو اس پر ڈپٹی چیئرمین نے ایک تو احتجاج کیا او کر کے، اور پھر وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کو اجلاس کو ایڈجرن کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔